الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ یہ تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کئی طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ قدرتی طور پر ہر انسان کے اندر یہ جذبہ اور یہ سمجھ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر فائدے کو سوچتا ہے، اپنے سکون اور چین کو سوچتا ہے اور اپنے لیے بہتری ہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غصے کی نعمت دی تو یہ غصے کی نعمت سے اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے، نقصان کو اپنے سے دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ عقل کی نعمت دی ہے تو انسان اس عقل سے سوچتا ہے، اپنے اندر اپنے اچھے آداب پیدا کرتا ہے اور حسن آداب حاصل کرتا ہے، مؤدب بن کر زندگی گزارتا ہے۔ لیکن شیطان کا کام یہ ہے کہ انسان کی جو فطرتی جذبات ہیں اور فطرتی یہ نعمتیں ہیں، ان کے اندر انسان کو غلو میں ڈال دیتا ہے اور ان چیزوں کو خلط ملط کر دیتا ہے، افراط و تفریط کا شکار کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ غصہ ہے، اگر یہ اعتدال میں رہے، حد اعتدال سے بندہ تجاوز نہ کرے تو یہ نعمت ہے۔ اگر یہی غصہ اعتدال سے کم ہو یا زیادہ ہو شیطان کی طرف سے تو وہ انسان کے لیے باعث نقصان بن جاتا ہے۔ تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کو غصہ دلائے اور اتنا غصہ دلائے کہ بندہ حد سے گزر جائے، اس غصے کے اندر انسان ناجائز کام کر بیٹھے۔ عقل ہے تو اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے۔ یوں سمجھیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چھو کر محسوس ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو دیکھ کر محسوس ہوتی ہیں۔ تو اب ہماری جو نظر ہے اس کا ایک دائرہ کار ہے کہ کتنی دور تک یہ آنکھیں ہماری کام کر سکتی ہیں۔ جہاں تک آنکھ کام کرتی ہے تو ہم دیکھ کے اس چیز کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں آنکھ کام نہیں کرتی، جو چیزیں ہماری آنکھ سے اوجھل ہیں، مثال کے طور پہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، دیوار کے اس طرف کیا ہے، پہاڑ کے اس طرف کیا ہے، اس کے بارے میں ہماری عقل فیصلہ کر سکتی ہے کہ چونکہ وہاں سے آواز آ رہی ہے، دھواں آ رہا ہے تو فلاں چیز ہوگی۔ اس طرح بالکل آگے چلتے چلتے عقل کا بھی ایک دائرہ کار ہے جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جیسے آنکھ نے کام کرنا چھوڑ دیا ویسے عقل بھی ایک جگہ پہ جا کر عقل کے گھوڑے رک جاتے ہیں اور عقل انسان کی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہاں سے آگے وحی کا علم شروع ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ اس سے آگے یہ ہے۔ اب شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ بندے کو عقل کے اوپر اتنا جو ہے اعتماد دلاتا ہے کہ بندہ جہاں وحی کی ضرورت ہے وحی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، وہاں بھی
انسان اپنی عقل کو دعا رہا ہوتا ہے اور استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور عقل کے مطابق فیصلے کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ٹھوکر کھاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ یہ تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان بندے کو فقر سے ڈراتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اللہ کے راستے میں کہیں کوئی خرچ کرنا ہوتا ہے تو لازماً دل میں یہ بات آتی ہے کہ پیسے کہیں تھوڑے نہ ہو جائے، مال کم نہ ہو جائے، تو شیطان ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم فقیر بن جاؤ گے، فقر سے ڈراتا ہے، مال ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو تو ختم کرتے ہیں، گھٹاتے ہیں، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ صدقے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندہ صدقہ نہ کرے، اور اگر بندہ صدقہ کرنا شروع کر دے تو بعض مرتبہ شیطان جو ہے اس کو حد اعتدال سے تجاوز کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بندے کے دل میں آ گیا کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، لہذا جو کچھ آئے اٹھا کے صدقہ کر دو، جو کچھ آئے اٹھا کے صدقہ کر دو۔ یہ بھی طریقہ نہیں ہے، ہر چیز کا اعتدال ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ان کی توبہ قبول ہوئی تو عرض کیا کہ میں اپنا فلاں باغ ہے وہ سارا اللہ کے راستے میں اس خوشی میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سارا صدقہ نہ کرو، اس کا کچھ حصہ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، خرچ کے لیے بھی رکھو۔ اب یہ مطلب بھی نہیں کہ سب کچھ صدقہ ہی کر دو اور پھر فقیر بن کے بیٹھ جاؤ، محتاج بن کر بیٹھ جاؤ۔ تو شیطان بندے کو حد اعتدال سے ہٹا کر گمراہ کرنے کی اور بہکانے کی اور راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے یوں لائن کھینچی، فرمانے لگے یہ سیدھا رستہ ہے، اس سے جو بندہ ادھر ادھر ہٹے گا گویا کہ وہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا۔ تو جو حد اعتدال ہے، رائے اعتدال ہے، یہ سیدھا رستہ ہے۔ شیطان نے اس سے ادھر ادھر طرح طرح کی پگڈنڈیاں نکالی ہوئی ہیں، چھوٹے راستے نکالے ہوئے ہیں جن میں وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے خذوا حذرکم، اپنا اسلحہ، اپنا ہتھیار، اپنے بچاؤ کا سامان اپنے پاس رکھو تاکہ دشمن سے حفاظت ہو سکے۔ اب کوئی بندہ زیادہ ہی نیک بنے، اپنے اسلحے کو بھی صدقہ کر دے، اپنے ساز و سامان کو بھی صدقہ کر دے تو وہ بھی اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کفار کے ساتھ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنی قوت کو جمع کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ فی الخمر والمیسر، شراب پلا کر، جوا کھلا کر تمہارے مابین دشمنی پیدا کر دے، یہ شیطان کا ارادہ ہے، یہ شیطان کی کوشش ہے۔ اب بندہ شراب پیتا ہے، مست ہو جاتا ہے، عقل اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، صحیح کام نہیں کرتی، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، جوا کھیلتے ہیں، کوئی ایک جیت جاتا ہے، دوسرے کے دل میں اس کے بارے میں بغض کینہ آ جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور یہ ان کاموں میں ڈال کر شیطان چاہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، یاد سے روکے رکھے، نماز پڑھنے سے روکے رکھے۔ تو نماز پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے حکم دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ تم جو ہے شیطان کے قدم بقدم نہ چلو کیونکہ یہ تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان ایک مجمع کے پاس سے گزرا، وہ ذکر میں مشغول تھے۔
شیطان نے چاہا کہ میں ان کو گمراہ کروں اور ان کو راستے سے بہکاؤں. شیطان نے کوشش کی تو ان کو بہکا نہ سکا، کیونکہ ذکر ایک اسلحہ ہے مومن کا. جب تک یہ اسلحہ بندے کے پاس ہوتا ہے تو پھر دشمن حملہ نہیں کر سکتا. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. جب بھی شیطان حملہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس ذکر کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، اس ذکر کی نعمت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اس اسلحہ کو مومن سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے. تو شیطان نے چاہا کہ ذاکرین کی اس محفل کو اور اس مجلس کو میں بہکاؤں، سیدھے رستے سے ہٹاؤں. لیکن چونکہ ذکر کر رہے تھے تو اس لیے شیطان کا وہاں بس نہ چلا. اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا، وہ یہ کہ دوسری جماعت کے پاس گیا جو دنیا میں مشغول تھے، ذکر فکر میں مشغول نہیں تھے بلکہ دنیا کے کام کاج میں مشغول تھے. تو اس نے ان کو آپس میں لڑانے کی اور بہکانے کی کوشش کی تو وہ کامیاب ہو گیا. تو وہ دنیا والوں کی جماعت آپس میں لڑ پڑی، شور شرابہ ہوا. تو ادھر ذکر فکر والوں کو آواز آئی تو انہوں نے سوچا چلو ہم بچ بچاؤ کے لیے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے چھڑاتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے بچاتے ہیں تاکہ کسی پر ظلم زیادتی نہ ہو. جیسے ذاکرین اٹھے، اپنے ذکر کو چھوڑا اور اس کی طرف مشغول ہوئے، لڑائی جھگڑے کی طرف. اب شیطان کو موقع ملا تو شیطان نے ان ذکر والوں کو بھی ان دنیا والوں کے ساتھ لڑا دیا. اسی لیے یہ حکم دیا کہ اس طرح جب کوئی فساد ہو تو اس میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں، اپنے ذکر فکر کو نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان شام کے وقت پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. اپنی فوج کے چھوٹے چھوٹے شتونگڑے اور سپاہی ان کو بلاتا ہے. ایک سے پوچھتا ہے آپ نے آج دن میں کیا کام کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے فلاں میں لڑائی کرائی. دوسرا کہتا ہے فلاں سے چوری کروائی. تیسرا کہتا ہے فلاں سے بدکاری کروائی. کسی نے کیا. وہ کہتے ہیں اتنا کوئی خاص کام نہیں کیا. ایک چھوٹا سا شتونگڑا آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں اختلاف ڈالا اور ان کی لڑائی کروائی. تو شیطان اسے اپنے قریب کرتا ہے، اسے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے سر پہ تاج رکھتا ہے، بغل گیر ہوتا ہے. کہتے اس نے سب سے بڑا کام کیا ہے، اس نے سب سے بہتر کام کیا ہے، سب سے اچھا کام کیا ہے، سب سے اعلیٰ کردار اس کا ہے. اور ایک اور جگہ پہ پڑھا کہ اسی طرح شیطان سب سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کام کیا، آپ نے کیا کام کیا. سب کو کہتا ہے کہ آپ نے کوئی خاص کام نہیں کیا. ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے کسی طالب علم کو علم سے چھڑایا، علم سے اس کو جو ہے دور کیا، علم سے اس کو محروم کیا. تو شیطان اس کے بھی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، سر پہ تاج رکھتا ہے، کہتا ہے کہ سب سے اچھا کام اس نے کیا ہے، اسے بھی شاباش دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عجیب عجیب شیطان کی تدبیریں ہیں، عجیب عجیب شیطان کے شبہات ہیں جو مسلمانوں کے دلوں میں دماغوں میں ڈالتا ہے اور بندوں کو راہ راست سے صراط مستقیم سے گمراہ کرتا ہے. اب ایک مومن بندہ ہے، اس کے دل میں پہلے یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ آپ کو کس نے بنایا؟ تو وہ خود ہی آگے سے جواب دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو جب یہ جواب دے دیتا ہے تو پھر شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا. جب وہ اس بات پہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہوگا تو عقل اس کی چھوٹی ہوتی ہے، بات سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا. تو سمجھ میں بات نہ آنے کی وجہ سے وہیں گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب شیطان تمہارے دل میں یہ ڈالے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا تو آپ یہ پڑھا کرو آمنت باللہ ورسلہ. تو یہ وسوسہ اور یہ شبہ دل سے نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا، شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے، گمراہ نہیں ہو. دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ شیطان کسی انسان کو گمراہ کرتا ہے تو کہتا ہے اذ قال للانسان اکفر، اذ قال للانسان اکفر، کہ اے بندے کفر کرو، شرک کرو یا کفر کرو، کوئی گناہ کرو. جب وہ بندہ کفر کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، فلما کفر فقال انی بریء منک،
تو پھر شیطان کہتا ہے اب میں تو تجھ سے ارادہ ہوں. پہلے کفر کرواتا ہے، شرک کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے. جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو شیطان اپنا چل پڑتا ہے، کہتا ہے اب میرا تیرے ساتھ کوئی کام نہیں. چنانچہ اس کے اوپر ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی بڑا عابد شخص تھا، عبادت گزار. اس کے قریب میں اس کے 2-3 بھائی پڑوسی رہتے تھے. 3 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی. تو کسی وجہ سے ان کو سفر پہ جانا ہوا، لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے یا کسی اور کام سے جانا ہوا. تو انہوں نے سوچا کہ ہم 3 بھائی ہیں، جب تینوں سفر پہ چلے جائیں گے تو پیچھے بہن کا کیا بنے گا اکیلے، تو اس کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں. اگر کسی عام بندے کے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں تو خطرہ ہے وہ اس کی عزت کو نقصان نہ پہنچائے، پتہ نہیں اس کی عزت محفوظ رہ سکے یا نہ رہ سکے. تو ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے علاقے میں یہ بہت بڑے عابد ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، عبادت گزار ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی بہن کو ان کے حوالے کرتے ہیں. چنانچہ اس بات پر وہ متفق ہو گئے اور اس لڑکی کو، اس عابد کو دے دیا کہ آپ نے ہمارے آنے تک اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کو جو ہے پریشان نہیں ہونے دینا. پہلے تو اس عابد نے بڑا انکار کیا کہ نہیں میں اس آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتا، میں اس غیر محرم کو اپنی کفالت میں نہیں رکھ سکتا. لیکن جب ان کی طرف سے اصرار بڑھا تو آخر کار انہوں نے منظور کر لیا. جب منظور کیا تو شروع میں انہوں نے کافی پابندیاں لگائی کہ ٹھیک ہے ان کو رکھنا تو ہے، لیکن یہ اپنے گھر میں ہوں گی، میں اپنے گھر میں. کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا تو میں کھانے کے وقت کھانا اٹھا کر اپنے دروازے کے باہر رکھ دیا کروں گا، یہ لڑکی آئے اور وہاں سے اٹھا کر لے جایا کرے اور کھانا کھا لیا کرے. آپس میں اختلاط نہیں ہوگا، آپس میں آمنا سامنا نہیں ہوگا، حد درجہ پابندی ہوگی. چنانچہ اسی پر قائم رہے. کچھ دن چلتے رہے، لیکن پھر شیطان نے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ بیچاری لڑکی ہے، وہ اپنے گھر سے نکل کر باہر آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر سے کوئی بندہ اسے دیکھے اور اس کی عزت کو نقصان پہنچائے. تو کیوں نہ میں ایسے کر لیا کروں کہ یہ کھانا اپنے دروازے کے باہر رکھنے کے بجائے اس کے دروازے کے باہر رکھایا کروں. چنانچہ شیطان نے اس بات پر آمادہ کیا تو یہ کھانا اٹھا کر وہاں اس کے دروازے کے باہر رکھ دیتا. کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا. پھر شیطان نے درجہ بدرجہ دل میں یہ بات ڈالی کہ کیوں ایسا نہ کریں کہ وہ بیچاری اکیلی ہے، گھر میں ہر وقت رہتی ہے، پریشان ہوتی ہوگی، تو میں دروازے پہ کھڑے ہو کر ذرا اس سے بات چیت بھی کر لیا کروں کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے، حال احوال کر لیا کروں کہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے. چنانچہ پھر روزانہ حال احوال بھی پوچھنا شروع ہو گئے. جب یہ معاملہ ہوا تو پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد شیطان نے دل میں یہ ڈالا کہ دروازے پہ آپ کھڑے ہو کر اندر لڑکی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں لگتا، باہر سے لوگ گزرتے ہیں ایسی بدگمانی کریں گے، تو اس سے اچھا ہے کہ دروازہ کھول کے ذرا اندر ہو کے سائڈ پہ بات کر لیا کریں. چنانچہ شیطان نے اب اس کو اندر جانے پہ بھی مجبور کر دیا اور تیار کر دیا. جب اندر چلے گئے تو اب خلوت میں مشائخ نے لکھا ہے کہ حسن بصری اور رابعہ بصریہ بھی ہوں تو شیطان کے مکر و فریب سے وہ جو ہے محفوظ نہیں ہوتے. تو اب یہ اگرچہ بہت بڑے عابد تھے لیکن تنہائی میں چلے گئے. شیطان نے مزید وار کیا، آپس میں شہوانی خیالات آنا شروع ہوئے. کرتے کرتے ایسا ہوا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یعنی ان دونوں سے گناہ ہو گیا. اب جب گناہ کر لیا تو اس گناہ سے وہ لڑکی حاملہ ہو گئی. اب اس عابد نے سوچا کہ اب اس کا بچہ ہونا ہے. اگر جو ہے یہ بچہ اس کے پاس ہو اور اس کے بھائی واپس آ جائیں تو وہ دیکھیں گے، ان کو محسوس ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے آیا، تو میری بدنامی ہوگی، مجھے نہیں چھوڑیں گے. ایسا کرتے ہیں کہ اس بچے کو مار دیتے ہیں. یہ لڑکی کبھی بھی اپنے بھائیوں کو نہیں بتائے گی کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اپنے شرم حیا کی وجہ سے بتائے گی نہیں. بچے کو فارغ کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں تاکہ بدنامی نہ ہو. چنانچہ اس عابد نے اس بچے کو قتل کیا. بچے کو قتل کرنے کے بعد پھر اس کے دل میں شیطان نے ڈالا کہ آپ کو یہ اس بات کی کیسے گارنٹی ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے نہیں کہے گی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بتا دے کہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، پھر بچے کو بھی قتل کیا. اس خیال کی وجہ سے اس عابد نے اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا.
اور دونوں کو قتل کرنے کے بعد ایک ہی قبر میں دفن کر دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد اس کے بھائی واپس آئے تو پوچھا کہ ہماری بہن کا کیا بنا؟ تو اس نے بتایا کہ آپ کی بہن فوت ہو گئی تھی تو میں نے کفن دفن کر کے اس کو دفنا دیا ہے، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، اگر فوت ہو گئی تھی، موت سے تو اب کوئی چھڑا نہیں سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی، فوت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے اچھا کیا، جنازہ پڑھوایا اور دفن کر دیا۔ لیکن ایسا ہوا کہ ایک دو دن کے بعد جب وہ تینوں بھائی رات کو سوئے، تینوں کو ایک ہی خواب آیا جو شیطان کی طرف سے تھا۔ شیطان نے آ کر پوچھا، کسی عام آدمی کی شکل میں آ کے پوچھا کہ آپ کی بہن کا کیا بنا؟ تو بھائیوں نے آگے سے بتایا کہ بہن کا یہ بنا کہ اس طرح ہم چھوڑ کے گئے تھے، وہ فوت ہو گئی، فلاں عابد نے اس کو دفن کر دیا۔ تو شیطان نے کہا کہ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے اس کے ساتھ بدکاری کی، اس کا بچہ بھی ہوا، پھر اس عابد نے دونوں کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا۔ اگر آپ اس بات کی تحقیق کرنا چاہتے ہو تو جا کر قبر کھود کر دیکھ لو، دونوں ایک ہی جگہ پہ ہوں گے۔ یہ بات شیطان نے خواب میں ان کو بتا دی۔ صبح کو اٹھے تو سب بھائی ایک دوسرے سے اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا کہ ایک ہی خواب سب کو آیا اور اتنا واضح آیا کہ اس کے اوپر یقین آ رہا ہے۔ بڑا بھائی کہنے لگا چھوڑو، یہ ویسے خواب ہوتے رہتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھو، اپنا کام کرو۔ لیکن جو اس سے چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا مجھے تو اس وقت تک تسلی نہیں ہوگی جس وقت تک میں اس معاملے کو دیکھ نہیں لوں گا۔ اللہ کی شان، پھر ایسا ہوا کہ وہ جو چھوٹا تھا وہ گیا اور اس نے جا کے قبر کھودی تو دیکھا ویسا ہی معاملہ تھا۔ اب یقین آ گیا کہ اس نے ایسا کیا ہوگا۔ آ کر پھر انہوں نے اس عابد کے اوپر دباؤ ڈالا، اس عبادت گزار کے اوپر دباؤ ڈالا تو وہ بھی مان گیا، اقرار کر لیا کہ مجھ سے ایسا معاملہ ہوا ہے۔ چنانچہ اس کے اوپر کیس کیا، اس کو سولی دی گئی۔ جب سولی کے اوپر لٹکنے لگا تو شیطان دوبارہ اس کے سامنے آیا، اس عابد کے سامنے، اور کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہ نہیں پتا، میں وہی ہوں کہ جس کے کہنے پر آپ نے اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کی تھی۔ اب آپ میری وجہ سے پھنس گئے ہیں، اب میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی سزا ہو اور آپ سولی پہ چڑھ جائیں۔ آپ تھوڑی سی میری بات مان لو تو میں آپ کو اس سزا سے چھڑا دوں گا۔ شیطان کہنے لگا تھوڑی سی میری بات مان لو تو آپ کو اس سزا سے میں چھڑوا دوں گا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، وہ عابد کہنے لگا کہ بتائیں آپ کیا بات ہے آپ کی جو میں مانوں؟ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چھوڑ دو، میرے اوپر ایمان لے آؤ، مجھے اپنا رب مان لو تو میں تمہیں اس سزا سے بچا دوں گا۔ اب جان کو بچانے کے لیے اس عابد نے اپنا ایمان دے دیا۔ جیسے ہی ایمان سے خالی ہوا تو دنیا سے اس کو سولی ہوئی اور دنیا سے پھر چلا گیا۔ شیطان نے کہا انی بریء منک، انی بریء منک۔ چنانچہ اسی کے اوپر یہ آیت ہے اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک۔ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ فلاں گناہ کر لو، کفر کر لو، شرک کر لو۔ جب بندہ کر لیتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے انی بریء منک، اب میں تم سے علادہ ہوں، میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو بلکہ اللہ تعالیٰ کی مان کر چلو۔ تائبین کو بھی شیطان گمراہ کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو۔ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے جب بندے نے توبہ نہیں کی ہوتی تو دل میں یہ ڈالتا ہے کہ آپ کے تو اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ توبہ سے اب یہ معاف نہیں ہوں گے۔ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب میری توبہ قبول ہونی بھی ہے یا نہیں، اتنا میں گناہگار ہوں، میں نے کوئی گناہ دنیا کا نہیں چھوڑا، جو گناہ بندہ سوچ سکتا ہے وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے، کیا میں بھی نیک بن سکتا ہوں؟ دل میں یہ خیال جمع ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ توبہ نہیں کر پاتا۔ حالانکہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیا، ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تمہارے گناہ زمین کے اوپر ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں، آسمان میں ستاروں کی گنتی سے زیادہ ہیں، زمین پر درختوں کے پتوں کی تعداد سے زیادہ ہیں، زمین پر چلنے والے جانوروں کے بالوں سے زیادہ ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ،
میں اللہ تو وہ ذات ہوں کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر وسیع ہے. تمہارے گناہ کتنے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری رحمت کے وسیع سمندر کے سامنے ایک قطرے کی بھی اہمیت نہیں رکھتے. اس لیے یہ خیال اور یہ مغالطہ جو دل میں آتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں اب کیا توبہ کرنی، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا فرما دیا کہ میں تو ہر وقت تمہاری توبہ کی انتظار میں رہتا ہوں کہ کب میرا بندہ توبہ کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. 100 سالہ گناہ گار ہو، ایک لمحے کے لیے ندامت کے ساتھ یہ کہہ دے یا اللہ سابقہ گناہوں پر میری توبہ ہے، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزاروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے 100 سالہ صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. توبہ ایسی چیز ہے. تو اس لیے صاحب فرمایا کہ یہ دل میں نہیں آنا چاہیے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر لیتا ہے لیکن ایک دفعہ توبہ کی پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر ہمت باندھ کے دوبارہ توبہ کرتا ہے، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر ہمت باندھ کے پھر توبہ کرتا ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے. اب اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اتنی مرتبہ توبہ کی ہے، توبہ پھر ٹوٹ گئی ہے، تو ایسی توبہ کا کیا فائدہ جو بار بار ٹوٹ جائے، لہٰذا مجھے اب توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا موت تک. جب تک موت نہیں آئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے پھر توبہ کرو، دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما دیں گے. ارشاد فرمایا 100 بار توبہ شکستی باز آ. اگر 100 بار بھی آپ نے توبہ توڑ دی ہے تو پھر کیا ہوا؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ. اللہ تعالیٰ کا کرم یہ صدا دے رہا ہے، یہ آوازیں لگا رہا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مانگ لو، توبہ کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. جب بار بار توبہ بھی کر لیتا ہے تو پھر شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوتی بھی ہے یا کہ نہیں. دل میں خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو کیوں قبول نہیں ہوگی؟ جب آپ نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے، ندامت اختیار کی ہے، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا ارادہ کیا ہے، تو توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. میں اللہ ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں اور اچھے اعمال کو اختیار کرتے ہیں. چنانچہ قبولیت توبہ کی علامت یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کے بعد اگر نیک اعمال کی توفیق ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے. جیسے حج کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ حج کر کے آئے، زندگی بدلی ہوئی ہو، نیکی تقوی کا شوق دل میں ہو، تو مطلب یہ ہے کہ حج قبول ہے. تو توبہ کی قبولیت کی بھی یہ علامت ہے کہ بندہ توبہ کے بعد جو ہے نیکی تقوی کی طرف راغب ہوتا ہے، اچھے اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ توبہ کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے. چاہے بعد میں دوبارہ توبہ ٹوٹ جائے، دوبارہ گناہوں میں جا پڑے، لیکن ایک دفعہ اگر نیکی کی طرف رغبت آ گئی ہے، نیکی کا شوق دل میں پیدا ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توبہ قبول ہو گئی ہے. اب اگر دوبارہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو دوبارہ توبہ کر لیں، پھر ٹوٹ جاتی ہے پھر توبہ کر لیں. 100 بار توبہ شکستی باز آ. 100 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ گئی ہے تو دوبارہ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. نمازی بندہ ہے تو شیطان اس کو ایسے ورغلاتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو نماز کے قریب ہی نہیں آنے دیتا. کہتا یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تو داڑھی والوں کا کام ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے نماز پڑھنا، نماز آپ کے لیے تو آئی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا کام ہے. تو سب سے پہلے شیطان نمازی بندے کو نماز کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. جس بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، ہمت کر کے کوشش کر کے نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیتا ہے کہ نماز تو میرے اللہ کا حکم ہے، دنیا میں آئی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں تو نماز تو پڑھنی ہے. جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے چلو گھر میں ہی پڑھ لو. جماعت کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں. تو گھر میں ہی جلدی جلدی جیسی کیسی ٹوٹی پھوٹی پڑھ لی. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نوجوان گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو بولوں لکڑیاں جمع کرو اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اور ایک حدیث کے اندر تو آیا کہ جب بندہ مسجد سے اذان کی آواز سنے
پھر گھر میں نماز پڑھے تو اس کی وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی، اس کی وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو جماعت میں آنا بھی ضروری ہے۔ ہاں ادھر ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، بندہ بیمار ہے، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو جب بندہ ہمت کوشش کرتا ہے کہ جماعت بھی جو ہے واجب کے درجے میں ہے، لہٰذا میں جماعت میں حاضر ہو جاؤں، جماعت میں بھی آ جاتا ہے، تو اب شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جسم تو حاضر ہو گیا ہے لیکن اس کا دل و دماغ مسجد میں حاضر نہ ہو۔ حاضری ہو گئی ہے، حضوری اس کو نصیب نہ ہو۔ چنانچہ سارا دن دکان میں ہوتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں تو دکان بندے کے اندر ہوتی ہے، دل و دماغ کے اندر ہوتی ہے، خود دکان میں، دکان ان میں۔ تو مسجد کے اندر آ کر اپنے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے کاروبار، اپنے معاملات، اپنے دھندوں میں ہی پھنسے رہتے ہیں۔ اللہ کی شان، جس بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے وقت کو نکال ہی دیا نماز کے لیے، تو کیوں نہ میں حضوری قلب کے ساتھ، متوجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے متوجہ ہو کر نماز پڑھ لوں۔ تو وہ حضوری کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اس کو ریا میں مبتلا کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اب لوگ تجھے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے ماشاءاللہ نمازی بن گیا ہے، بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، تو ریا کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے لوگوں کے لیے تو پڑھنی نہیں ہے، کوئی تعریف کرے، کوئی مذمت کرے مجھے تو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، جیسے کہ چرواہا بکریوں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اس کے دل میں کبھی نہیں آتا کہ یہ بکریاں دیکھ کر مجھے میری تعریف کریں گی۔ تو جس بندے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اب یہ بندے میری تعریف کریں یا نہ کریں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں نے تو اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے، تو اس کے بعد جو ہے بندے کے اندر تکبر آتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جیسی نماز کوئی اور نہیں پڑھتا، دوسروں کو دیکھتا ہے کہتا ہے یہ کیا نمازیں ہیں، اتنی جلدی جلدی جو ہے اوپر نیچے ہو کے چلے جاتے ہیں، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، تو وہ دوسروں کی نماز کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسی کا نام تکبر ہے کہ میں زیادہ اچھی پڑھتا ہوں۔ جب وہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس بندے کی یہ جلدی جلدی کیے ہوئے سجدے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائیں اور میری یہ گھنٹوں کی نماز رد ہو جائے، اس بات کو سوچتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اپنی نماز کو ہر ایک کی نماز سے ادنا سمجھتا ہے، تو پھر اس کے اندر عجب آ جاتا ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اب تو میری نماز ٹھیک ہو گئی ہے، اب تو واقعی ہی میں صحیح ہو گیا ہوں۔ خود پسندی کا یہ جو مرض ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اس کو بھی ختم کرتا ہے تو پھر اس کے بعد بندہ استدراج میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، جس کو سمجھنا بہت ہی اعلیٰ درجے کے لوگوں کا کام ہے۔ ہم جیسے تو اس استدراج کو پہچان اور سمجھ بھی نہیں سکتے۔ کون بچتا ہے؟ وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحمت نہ ہو تو کسی کا بھی تزکیہ نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ متوکلین ہیں تو ان کو بھی شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے توکل کرو، اسباب کو چھوڑ دو۔ توکل کی آیات اور احادیث تو پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، لیکن توکل کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، اونٹ لے کر آئے، تو پوچھنے لگے کہ اونٹ کو میں نے ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے، توکل پر چھوڑا ہوا ہے کہ کہیں بھی گم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قید و توکل، پہلے اس اونٹ کو باندھ دو، باندھنے کے بعد پھر توکل کرو۔ یعنی جتنے اسباب آپ اختیار کر سکتے ہو ان اسباب کو اختیار کرو، پھر اس کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو کہ ان اسباب کی وجہ سے اثر اور نتیجہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ یہاں سے ہم نے شہر جانا ہے تو ہمیں 4-5 اسباب کی ضرورت ہے، گاڑی کی بھی ضرورت ہے، روڈ کی بھی ضرورت ہے، اس گاڑی میں تیل بھی ہو، ڈرائیور بھی ہو، خود بھی ہم صحیح سلامت ہوں کہ گاڑی میں جا کر بیٹھ سکیں۔ ان 4-5 اسباب کی ہمیں ضرورت ہے۔ جو بندہ ان 5 اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑے گا وہ شہر پہنچ جائے گا، اور جو بندہ جہاں بیٹھا رہے گا ان اسباب کو اختیار نہیں کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے توکل پہ جانا ہے، وہ 1000 سال یہاں مسجد میں بیٹھا رہے کبھی بھی وہ شہر نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قاعدہ ہے
اللہ تعالیٰ کی کلیہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ ایک اور مثال سے توکل کو سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر ہم چائے بناتے ہیں، 3-4 چیزوں کا وہ مجموعہ ہے، چینی ڈلتی ہے، پانی ڈلتا ہے، دودھ ڈلتا ہے اور پتی ڈلتی ہے۔ 5 اسباب کو ہم نے ملایا تو وہ چائے بنتی ہے، لیکن بنتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ اللہ کے حکم سے بنتی ہے تو چینی پتی ڈالنے کی کیا ضرورت، ویسے ہی بن جائے، ویسے نہیں بنے گی، اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اللہ کی مرضی نہ ہو، آپ چینی پتی دودھ کو مکس کر لیں تو اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ چیزیں آپس میں مکس ہی نہیں ہوں گی۔ پانی علیحدہ ہوگا، دودھ علیحدہ ہوگا، چینی علیحدہ ہوگی، پتی علیحدہ ہوگی۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، وہ بھی تو ہے نا، 2 دریا جاتے ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا کڑوا ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں لیکن پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان اسباب کے باوجود بھی ناکام کر دیں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسباب کے اوپر نتیجہ مرتب کر کے بندے کو کامیاب کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا فضل ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے کہ بندہ محنت کرتا ہے، اسباب کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محنت کا اجر دے دیتے ہیں۔ تو اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنا یہ لازمی ہے۔ اب ایک بندے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اب جو ہے کسی کو کہتا ہے میں نے کسی سے لینا بھی نہیں، قرض بھی نہیں لینا، کسی کو بتانا بھی نہیں ہے، اور خود ہی اپنے اندر پریشانی لے لے کے اپنے آپ کو جو ہے پریشان کر رہا ہے، تو جب تک وہ اسباب کو اختیار نہیں کرے گا، یا تو کچھ کما کر لائے تو اس کی پریشانی ختم ہوگی، یا کسی سے قرض لے، یا کسی کو بولے کہ میرے ساتھ تعاون کرو، تو تب اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہ اسباب ہیں۔ یہ آج ایک مرتبہ مدرسے کے حالات میں پریشان تھا، کچھ مالی حالات تنگ تھے، تو دل میں آتا تھا کہ تعلق والوں کو کہہ دوں کہ مدرسے کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ پھر کبھی دل میں آئے کہ یہ توکل کے خلاف نہ ہو، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، کسی کو کیوں کہیں، اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ کہیں۔ تو اس عاجز نے اپنے شیخ سے رابطہ کیا کہ حضرت میں اس موقع پہ کیا کروں؟ تو حضرت نے ایک جملے میں مسئلہ حل کر دیا، فرمایا دیکھو بھائی، اطلاع جائز ہے، اصرار ناجائز ہے۔ لوگوں کو اطلاع دینا کہ بھائی مسجد مدرسے کی ضروریات ہیں، یہ تو جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے موقع پر کئی مرتبہ صحابہ کرام کو بتایا کہ فن کی ضرورت ہے، تو جن جن صحابی کو جتنی گنجائش تھی انہوں نے تعاون کیا۔ اگر ہم اطلاع نہیں دیں گے، دوستوں کو نہیں بتائیں گے، تو کیسے کسی کو پتہ چلے گا کہ ان کی ضروریات ہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ دوست احباب کو، مسلمانوں کو اطلاع دے دینی چاہیے کہ بھائی ضرورت ہے، پھر جس کی جو توفیق ہو حسب استطاعت بندہ تعاون کرتا رہے، کسی سے اصرار نہ کیا جائے کہ آپ دو ہی دو اور کرو ہی کرو، تو یہ ناجائز ہے۔ تو شیطان متوکلین کو بھی گمراہ کرتا ہے، اسی طرح زاہدین جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ وہ قرآن کی آیات پڑھ لیتے ہیں، احادیث پڑھ لیتے ہیں کہ دنیا کمینی ہے، دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے۔ یہ پڑھتے پڑھتے ان کے دل میں ایک تصور جم جاتا ہے کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف کی جو آیات اور احادیث ہیں وہ انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا یہ فرائض کے بعد پہلا فرض ہے، یعنی فرض نمازیں ادا کرنا، فرائض واجبات کو ادا کرنا، اس کے بعد اگلا فرض جو ہے وہ بندے کے لیے حلال کمانا ہے۔ شریعت نے کسی کو یہ تعلیم نہیں دی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے محتاج بن جاؤ اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھو کہ فلاں شخص آئے گا ہدیہ دے گا تو پھر میرا گزر بسر ہوگا۔ شریعت نے اس بات کی جو ہے اجازت نہیں دی، اس لیے فرمایا کہ حلال کماؤ، اپنے فرائض واجبات پورے کرو، اس کے بعد آپ کا جتنا موقع ہے، جتنا وقت ہے، جتنے اسباب ہیں اس کے مطابق آپ حلال کماؤ، یہ بھی دین ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اب جس بندے نے یہ چیز نہ پڑھی ہو تو وہ کہتے ہیں دنیا کیا ہے، دنیا کمانا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، دنیا کے پیچھے پڑنا، تو پھر اس کا حال وہی ہوتا ہے کہ وہ امراء کی جیبوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور جو ہے فقیر بن کے ان کے محتاج رہتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کا محتاج بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خود محنت کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے اوپر تجارت کی نہیں کی؟ تجارت کی، اور شام کی ایسی تجارت ہے کہ دنیا آج اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی، محنت کی، اس سے آمدن آتی تھی، اس سے گزر بسر کرتے تھے۔
ایک نبی ہو کر اس نے تجارت کی، اس نے بکریاں چرائی، تو پھر ہم لوگ جو ہے اس بات سے جو ہے کیوں کتراتے ہیں؟ تو دین کی حقیقت اور دین کی اہمیت کو سمجھنے کی بات ہے، وگرنہ کسی بھی مومن کا کوئی لمحہ جو ہے دنیا نہیں ہوتا، بلکہ نیت درست ہو جائے تو مومن کا ہر لمحہ دین ہی دین ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتا ہے، تو شیطان اس کو بھی گمراہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اخلاص کو اخلاص سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کی زبان سے سنا کہتے ہیں ہم تو اخلاص سے کام کر رہے ہیں، تو ان کو اپنا اخلاص نظر آ رہا ہوتا ہے، جبکہ مشائخ نے لکھا کہ اخلاص یہ ہے کہ فقد رؤیت الاخلاص، بندے کو اپنا اخلاص نظر نہ آئے۔ جتنا بھی اخلاص سے کام کرو، کبھی اپنے اخلاص نظر نہیں آنا چاہیے، بلکہ دل میں یہ ہو کہ جس اخلاص کے ساتھ اور جس للہیت کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ تو ہم کر نہیں سکے، اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ میں اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ اخلاص نہیں ہے، کیونکہ اپنا اخلاص نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، تو اسے بھی شیطان تواضع کے جال میں پھنسا کر گمراہ کر دیتا ہے۔ اپنی طرف سے بندہ کہتا ہے میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں، میں حقیر ہوں، میں مسکین ہوں، لیکن کوئی دوسرا بندہ اس کو کہہ دے کہ فقیر صاحب کیا حال ہے، حقیر صاحب کیا حال ہے، تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، پتہ چلا کہ زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ دل میں نہیں ہے۔ تو عاجزی تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی عاجزی نظر نہ آئے، جیسے کہتے ہیں نا مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، تے اپنے مٹنے نو بھی سمجھ نہ مٹنا، جے تو سمجھیا میں ہاں مٹیا اجے بھی تو نہیں مٹیا۔ جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مٹ گیا ہوں، میرے اندر عاجزی آ گئی ہے، تکبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ ابھی بھی مٹا نہیں ہے، ابھی بھی اس کے اندر عاجزی اور میں موجود ہے۔ بعض مرتبہ بندہ دوسروں کے جوتے اٹھا رہا ہوتا ہے، سیدھے کر رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا عاجز مسکین ہوں، حالانکہ وہ جوتے اٹھانے کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ کئی مشائخ نے ایسے دوستوں کو منع کر دیا کہ آپ جوتے نہ اٹھایا کریں، اس کی وجہ سے آپ کے اندر تکبر آ رہا ہے۔ کچھ کے اندر تو عاجزی آتی ہے، لیکن کچھ کے اندر تکبر آتا ہے۔ تو بہرحال حکم دیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اس لیے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آخری بات کہ پھر ہم شیطان سے کیسے بچیں؟ تو اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم کہیں راستے سے چل رہے ہیں، وہاں جو ہے راستے میں کسی کا کوئی کتا ہے، ہم جاتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کتے کو ماریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے مالک کو پہلے ہی بتا دیں کہ کتے کو باندھ کے رکھنا، ہم نے یہاں سے گزرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دوسرا طریقہ ٹھیک ہے، مالک سے براہ راست رابطہ ہو جائے تو کتے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ شیطان ہمارے لیے اس کتے کی مانند ہے، ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس شیطان کا مقابلہ کریں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس شیطان کا جو مالک ہے اس سے رابطہ کر لیں کہ یا اللہ ہمیں اس شیطان مردود سے بچا کے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ جس بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہو گیا، جس بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ گیا، یوں سمجھو کہ وہ اس کتے سے، اس مردود سے محفوظ ہو گیا۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب شیطان نے قسم کھائی، کہنے لگا اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، ان تمام لوگوں کو میں گمراہ کروں گا اور ان کو جہنم میں پہنچاؤں گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے اوپر تیری تدبیریں کام نہیں کریں گی۔ یہ وہی بندے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جڑ گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا۔ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنا ہے تاکہ ہم اس شیطان مردود سے محفوظ ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے جڑے گا؟ آخری بات توجہ فرمائیں، بس خلاصہ یہ ہے کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر لو۔ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر لو۔ اللہ والوں سے رابطہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو ہی جاتا ہے۔
جس طرح چینی چینی والوں سے، دال دال والوں سے، سبزی سبزی والوں سے ملتی ہے، اسی طرح اللہ اللہ والوں سے ملتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا سچا تعلق، اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔